اور تہران میں لوگ جوک در جوک مصلی امام خمینی کا رخ کر رہے ہیں. جہاں ان گنت لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، وہیں بہت سے لوگ میٹرو ٹرین کے ذریعے مصلی امام خمینی پہنچ رہے ہیں. وسیم بادامی نے بذریعہ میٹرو ٹرین تہران کے مرکزی علاقے سے مصلی امام خمینی کا سفر کیا ہے. ان سے مزید جانتے ہیں. وسیم، چونکہ آپ نے بھی میٹرو کے ذریعے سفر کیا ہے جہاں پر ان گنت لوگ سفر کر رہے تھے مصلی امام خمینی پہنچنے کے لیے، آپ نے ان سے یقینی طور پہ بات کی ہوگی. کیا تاثرات تھے ان کے؟ آپ نے یہاں پہنچ کر کیا دیکھا؟ جی، ہم سفر کرنے کے بعد ابھی تک ایگزیکٹلی مصلی امام خمینی پہنچ گئے ہیں، جو کہ آپ کو بالکل میرے عقب میں نظر آ رہا ہوگا. بہت وسیع مقام ہے، تقریباً 5 افراد کی اس میں کیپیسٹی ہے. یہ ایران کا صرف اہم ترین مذہبی مرکز نہیں ہے جہاں پر محرم الحرام کے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں پر تہران کی واحد نماز جمعہ ہوتی ہے. کبھی کبھی موسمی حالات سخت ہوں تو وہ تہران یونیورسٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ بہت اہم ثقافتی مرکز بھی. یہاں پہ بک فیئرز اور یہ سب بھی ہوتے ہیں، اور علامتی حیثیت بھی یہاں کی بہت. خود خامنہئی صاحب نے یہاں پر بہت سارے نماز جمعہ پڑھائے ہیں. آپ نے جو کہا بھی یہاں لوگ پیدل تو آ ہی رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. اس کے تقریباً 23 گیٹس ہیں. ہم اس وقت ایک مختلف مقام پہ کھڑے ہیں اس کے قریب آ کے، اور لوگ میٹرو ٹرین کے ذریعے بھی بہت بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں. ایران کا جو میٹرو سسٹم ہے وہ بہت کمال ہے. انسان حیران ہو جائے دیکھ کر کہ ایک پابندی زدہ ملک نے بالکل یورپ کی طرز پر زیر زمین کتنا منظم میٹرو نظام پایا. اور یہ بات ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب سے جنگ ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک اور تمام تر جو سہولیات عوام کو فراہم کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میٹرو سروس عوام کے لیے تب سے اب تک بالکل فری ہے. آپ صرف واک ان اور واک آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ میٹرو کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، اپنے اپنے اسٹیشن سے جوائن کرتے ہیں اور مصلی امام خمینی والے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، ہاتھ میں ایرانی پرچم لیے، نعرے لگاتے ہوئے. بہت نئے نعرے اور بہت نئے ترانے. یہاں کی لٹریچر سے وابستہ ایک فرد نے ہمیں بتایا کہ ایران کی تاریخ میں کبھی اتنے کم وقت میں اتنے نئے نعرے اور اتنا نیا لٹریچر اور اتنے نئے ترانے نہیں بنائے گئے ہوں گے جتنے پچھلے 100 دنوں میں بنائے گئے ہیں. وچ آلسو اسپیکس والیوم کی اس قوم کی ذہنیت اس وقت کیا ہے اور یہ کیا سوچتے ہیں. اور ایک اور خبر کے اعتبار سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ معمولی رد و بدل سیکیورٹی کنسرنز یا انتظامی وجوہات کی بنا پر ہوتے رہتے ہیں. ابھی جو بالکل تازہ ترین ہم آپ کو یہاں سے رپورٹ کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کہ نماز جنازہ کا وقت ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے، اور اس وقت جو نماز جنازہ کا اعلان کیا گیا ہے وہ کل صبح یہاں کے مقامی وقت کے مطابق 6 بجے کے بجائے 8 بجے کا ہے. ٹھیک ہے وسیم، چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے اوقات میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے، ایسے موقع پر جب لوگوں کی ایک بڑی تعداد تہران کے اندر موجود ہے اس اہم موقع پر، تو سیکیورٹی کے کس طرح کے انتظامات دکھ رہے ہیں؟ یقینی طور پر غیر معمولی سیکیورٹی ہوگی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ظاہر ہے یہ خطہ، یہ شہر اس وقت یعنی کہ شدید بمباری کی زد میں رہا ہے. اب سے تقریباً 100 روز قبل فروری کے مہینے میں 28 فروری کو اٹیک ہوا تھا، اس میں خامنہئی صاحب شہید ہوئے تھے. اس خطے میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر جنم بالکل یہاں لے رہی ہے مصلی امام خمینی میں. یہاں پر 100 سے زائد ممالک کے نمائندگان آئے تھے یا آئے ہیں، اور یہاں پر ملینز افراد موجود ہیں. تو ظاہر ہے سیکیورٹی کنسرنز بالکل اپنے پیک پر ہیں اور سیکیورٹی انتظامات بھی عروج پر ہیں. تاہم یہ انتظامات اس طرز پر کیے گئے ہیں کہ یہاں پر اداروں کی ان کے موجودگی اور سب کچھ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جگہ جگہ بہت زیادہ مسلح افراد نظر آئیں. بہت ہی منظم انداز میں سیکیورٹی انتظامات ہیں کہ جہاں بہت کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو چاروں طرف بہت زیادہ مسلح افراد نظر آئیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ مختلف لیئرز کی اور مختلف انداز کی سیکیورٹی یہاں پر مرتب کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم، اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے.